میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم پر 5 حقوق عائد ہیں، میں نے عرض کیے تھے، آج دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسرا حق ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے۔ تیسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر یہ عائد اور لاگو ہوتا ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت اور مدد کی جائے۔ اور چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کا احترام کیا جائے، عزت کی جائے، تعظیم کی جائے، ادب کیا جائے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ یہ 5 حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سب پر عائد ہوتے ہیں۔ 5واں حق محبت نبوی کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ کسی سے بھی محبت کرنی ہو، اس کے 3 اسباب: کمال، جمال، احسان۔ کمالات میں ہم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی ایسی ہستی اور ذات نہیں جس کے اندر سارے کے سارے کمالات پائے جاتے ہوں اور وہ بھی بدرجائے اتم پائے جاتے ہوں۔ تو جب سارے کمالات آقا میں کامل طور پر پائے جاتے ہیں تو پھر کمالات کی وجہ سے اگر محبت کرنی ہو تو آقا کی ذات کامل اور کمال ہے۔ حسن و جمال میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین تخلیق کیے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اگر حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس احسن و اجمل ہے، ان سے محبت کی ہے۔ تیسرا سبب عرض کیا تھا احسان، کہ انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ اور گزشتہ میں